السلام علیکم. اپوزیشن ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی کہ اس کو کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. دعوے بہت بڑے ہیں لیکن ان دعووں کو عملی شکل دینے کے لیے جو حکمت عملی درکار ہے وہ نظر نہیں آتی. اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں گورننس کے حوالے سے بے شمار ایشو ہیں, لمبی فہرست ہے. اکنامک ایکٹیویٹی وہ ابھی تک اس طریقے سے بحال نہیں ہو پائی جو چند سال پہلے تک پاکستان میں موجود تھی. مہنگائی کا بہت دباؤ ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں, اور پی آئی اے کا جو کچھ سکینڈل ہمارے سامنے آیا اس سے بہت دنیا ساری میں پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی, امبیرسمنٹ ہوئی. لیکن پی ڈی ایم کی اگر سیاست دیکھیں تو پی ڈی ایم کی سیاست میں بھی ہر چیز ہمیں نرالی نظر آتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے جنوری بھی گزرنے نہیں دینا اور استعفے دے دینے اور حکومت کو چلتا کر دینا. پھر جنوری سے فروری آیا, پھر فروری سے مارچ آیا, پھر مارچ میں سینٹ انتخابات تھے. اس سے پہلے یہ بھی بات ہوگی کہ ہم نے استعفے دے دینے, گھر چلے جانا ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جس کے متعلق ڈے ون سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی معلوم تھا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس قدر قریب جا چکے ہیں کہ شاید ان سے زیادہ دوری ان کو پسند نہ ہو, اور ان کے اوپر کیسز کی فہرست بھی بہت لمبی ہے, اور وہ اپنا آپ الائن کر چکے ہیں بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس وجہ سے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے سندھ حکومت بھی برقرار ہے, وہ بھی مزہ رہے گا, اور آئندہ سے انہیں کسی نہ کسی جگہ پہ سیاسی گنجائش بھی ملتی رہے گی. پی ایم ایل این کے پاس ادر آپشنز نہ ہونے کے برابر ہیں, اور مولانا فضل الرحمان وہ بہت جلدی میں ہے کہ حکومت کل کی جاتی آج ہی گرا دیں. لیکن اس کے لیے درکار جو طاقت ہے, سیاسی طاقت, پارلیمنٹری اسٹرینتھ, نمبرز, وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو دعوے کرتی ہیں وہ ایک دن تو دعویٰ کرتی ہیں پورے زور و شور سے, لیکن اس کو بعد پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی. ہم نے کچھ ان کے بیانات اکٹھے کیے ہیں آج تک کی خبر تک آتے ہوئے, جہاں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی اور سینٹ انتخابات میں لینے اور پارلیمانی جو سیاسی کاروائیاں اس میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ ہوا. لیکن اس سے پیچھے دیکھیں تو ان کے بیانات, ہر بیان پہلے سے ہمیں مختلف, اور اس کے لیے دوبارہ وہی چیز کہ ایک خلا نظر آتا ہے کہ اس خلا کو پر کیسے کرنا ہے, اگلا سیاسی قدم کون سا ہوگا. وہ لگتا ہے کہ ابھی مسنگ لنکس ان کی سیاست میں بہت زیادہ ہے. ہم نے ان کا لانگ مارچ کے حوالے سے جو پہلے اور بیانیہ تھا پہلے, وہ ایک شارٹ سے اکٹھے کیے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو, پھر آگے چلتے ہیں, دکھائیے گا. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ, 13 دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ. اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے. اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جعلی وزیر اعظم یاد رکھے, اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے, یہ پڑے تمہارے استعفے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ میں اپنے اپنے صوبوں سے, اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈ سے سب نکل کے آئیں گے, اور ایک جگہ آپ لاہور سے نکلیں گی, ہمیں لاہور سے جائیں گے. یہ وہ دعوے ہیں جو پہلے تھے چند ہفتے پہلے, بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس میں تبدیلی آتے ہوئے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا. آر یا پار سے سمندر اسلام آباد گیا تو بس بچے گا ہی کچھ نہیں, لیکن اگلا قدم بھی دیکھ لیں. ایم کا لانگ مارچ کا پلان بالکل ہے, لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تاریخ کا اعلان لوگوں کی سہولت کو, موسم کو دیکھ کے سامنے رکھ کے کیا جائے گا انشاءاللہ. پی ڈی ایم یہ سمجھے گی کہ یہ وقت مناسب ہے استعفے دینے کا. ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا کوئی پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے. یہ آج کا بیان ہے کہ کسی کے پریشر یا دباؤ میں کام نہیں کریں گے. بھائی پہلے کون پریشر ڈال رہا تھا؟ عمران خان مطالبہ تھوڑی کر رہے تھے کہ آپ استعفے دے دیں یا لانگ مارچ کریں, وہ تو آپ ہی کی اسٹریٹجی تھی. تو اس کے اوپر کیوں آپ آگے نہیں بڑھ سکے؟ کمزور سیاست یا ساتھی آپ سے روٹ گئے یا کہیں اور جا کر انہوں نے وہ جفی ڈالی, جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ باتیں تو ادھر کر رہے تھے لیکن پیار محبت کہیں اور بڑھا لیا. ایک اور ان کا آخری سٹیٹمنٹ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لوگ آ کے اتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ اگر ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ دی جائیں تو سب حیران رہ جائیں گے, اور بیان انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا کر. اگر میں آپ کے سامنے آج ساری تفصیل کھول دوں کہ یہ کس طرح اپوزیشن کی منتیں کر رہے ہیں اور کس طرح اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی, تو آپ حیران ہو جائیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں زرتاج گل ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور عطاء اللہ تارڑ ہیں پی ایم ایل این سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. زرتاج, پی ڈی ایم کی سیاست, آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تھینک یو ملک صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے لافٹر پیکج دکھایا مریم باجی کا, اٹس سچ اے جوک, اٹس سچ اے فن ٹو واچ ہر, کہ جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں اس سے بہت بڑا یو ٹرن لے لیتی ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ
لیڈرشپ خیرات میں نہیں مل سکتی. لیڈرشپ جو ہے وہ دھونس دھاندلی سے نہیں ہو سکتی ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بڑے باغ کی بیٹی ہونے سے آپ کو نہیں مل سکتی, اور نہ ہی وہ کسی پرچے کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے, نہ ہی وہ آپ کو ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے مل سکتی ہے. اگر آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے تو وہ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے, آپ کو پولیٹیکل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ایک پولیٹیکل میچورٹی آ جاتی ہے, اور پھر جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر دبنگ طریقے سے کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو مریم باجی فرما رہی تھیں, اتنا انہوں نے اپنا مذاق اڑوایا ہے جو یہ باتیں کرتی ہیں. اور اب یہ دیکھیں اپنے, آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے ان سے دھوکہ کیا یا بلاول پیچھے ہٹ گیا, کیا ہوا؟ دو باتیں ہوئی. دیکھیں نا, ایک تو ان کو یہ کہ اگر ان کا ایک ساتھی کم ہوا ہے بلاول, جو میں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ بلاول صاحب نے مریم باجی کو بلوا کے اور بے نظیر کی جو بھٹو کی جو وہ تھی برسی تھی اس کے اوپر ان سے اس کے پیپلز پارٹی کے نعرے بھی لگوائے, بھٹو زندہ کے بھی نعرے لگوائے, ان کے مزار پہ بھی گئی. اور میں نے تب بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ان کو جا کے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی کہ ان کے والد نے کس طرح بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل اور کریکٹر اسیسینیشن کی, تو اس کی بھی یقیناً معافی مانگ کے آئی ہوگی. اس کے باوجود بھی بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ سے ان کے ساتھ اس لیے دھوکہ کیا ہے کہ دیکھیے وہ گیلری کی خاطر اور صرف ایک سٹار ڈم کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے اپنے والد کا پرانا اور اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے لیا ہے ان کو یوز کر کے, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی سندھ کی حکومت کو کبھی بھی استعفے نہیں دینے تھے. اور جو ویٹیج آنا تھا, مریم باجی خود تو نہیں ہے کسی پارلیمنٹ کا حصہ, تو ویٹیج تو آنا ہی پی ڈی ایم کے جلسوں میں یا اس میں جو استعفے تھے اس میں آنا ہی پیپلز پارٹی سے تھا. تو پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ ان کے ساتھ بیک آؤٹ کر کے دھوکہ دے چکی ہے. پہلے دن سے ان سے رسیدے اور پرچیاں مانگ رہے تھے. جب نواز شریف نے بھی قدغن لگائی تھی اس پہ ہمارے پولیٹیکل اداروں پہ, تب بھی عدالتوں کے اوپر اور اس کے اوپر ہمارے آئی ایس آئی کے اوپر اور آرمڈ فورسز کے اوپر, تب بھی بلاول ان سے پرچیاں مانگی تھی کہ آپ ثبوت دیں. لیکن ان میں ایک ایڈیشن ضرور ہوا ہے. مولانا حافظ حسین, مولانا شیرانی اور مولانا شجاع الملک نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے باقاعدہ طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, ویسے بھی سیاسی بے روزگار ہے, ان کو جمعیت الاسلام پاکستان سے نکال دیا ہے. تو اب تو ان کو چاہیے کہ ان کو اپنی پارٹی میں یہ لوگ اس کو ویلکم کریں اور اس کو باقاعدہ اپنے ساتھ پارٹی میں لے لیں, کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں نا, مائنس اللہ کی لاٹھی دیکھیں کہ -1 پرائم منسٹر عمران خان کا فارمولا کرتے کرتے خود -1 ہو گئے. سیاسی بے روزگار تو وہ پہلے ہی تھے, تو وہ اپنی پارٹی نے بھی ان کو نکال دیا. تو ان کو چاہیے مریم باجی جو ہے ان کو اپنی پارٹی میں لے لے. سیاسی کندھا انہوں نے آلریڈی ان کا استعمال کیا ہوا ہے. طاہر صاحب سے بھی پوچھیں جی, لیکن صرف اس کا اب دیکھیں نا, استعفے لطیفے بن چکے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیں استعفوں کے اوپر شرمندہ ہوئے, انقلاب کو ٹھنڈ لگی, سڑکوں کے اوپر خوار ہوئے, شرمندہ ہوئے, آج کس منہ سے دوبارہ پارلیمنٹ جا کے گئے ہیں. اور پارلیمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں استعفے دینے والے اور استعفے لینے والے, آج کہہ رہے ہیں ہم جعلی سینٹ کا اور جعلی پارلیمنٹ سے الیکشن لڑیں گے. بتائیے طاہر صاحب, یہ بتائیں کتنا کانٹرڈکشن ہے. تو آئی تھنک آپ نے اچھا وہ پیکج بنایا ہوا تھا. طاہر صاحب آپ بتائیے گا, آپ کی یہ سیاسی شکست ہے, ہار ہے, آپ کے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے. آپ جن چیزوں کے اوپر دعوے دار تھے کہ آپ نے تو بس یہ جنوری کے مہینے میں کر دینا ہے, پھر فروری کے مہینے میں کر دینا ہے, وہ ڈیٹ آگے جاتی جا رہی ہے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو عوامی اجتماعات ہوئے ہیں, جلسے جلوس ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں پہ بھی یہ احتجاجی تحریک گئی ہے, پرانے سب ریکارڈ ٹوٹے ہیں, اور میں آن گراؤنڈ موجود رہا ہوں. اور یہ جو لہجہ بدلا ہوا ہے وزیر اعظم کا, جو چور ڈاکو سے نیچے بات نہیں کرتا تھا, آج پارلیمان یاد آیا ہوا ہے, آج ہمیں بات چیت کی آفریں ہو رہی ہیں. اور آپ ہی کے شو پہ میں نے انکشاف کیا تھا کہ لاہور جلسے سے پہلے ان کے ایک وفاقی وزیر نے ہمارے سے رابطہ کیا. آئے روز جو ہے وہ رابطوں کی کوشش ہوتی ہے پرانی بات ہوگی. اس کے بعد کون سی نئی تبدیلی آئی ہے؟ پرائم منسٹر تو ابھی بھی چور ڈاکو کہتے ہیں. جو آخری ان کا اجتماع تھا اس سے بھی میں نے کلپ لایا تھا, وہ چور ڈاکو ہی کہہ رہے تھے. تواتر سے روابط جو ہیں, میں دوبارہ ان کا وہ پروڈیوسر صاحب شارٹ بھی ہم پلے کر سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن والے اجلاس کے حوالے سے تھا جس میں انہوں نے دوبارہ پھر چور ڈاکو ہی کہا. الفاظ میں تبدیلی نہیں کی انہوں نے. آج اس شخص کا گھمنڈ ٹوٹا ہے, جتنی اس شخص کے اندر ایک انا پرستی تھی. تو آج کیا وجہ ہے کیسے گھمنڈ ٹوٹا, آپ کو کیسے لگا ہے؟ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کو آفر کریں. دیکھیے ان کے کھانے کے دانت اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. یہ ٹی وی پہ اور بات کرتے ہیں, پردے کے پیچھے اور باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو ان سے بات چیت نہیں ہوگی. پردے کے پیچھے کون کیا بات کرتا ہے مجھے بتا دیں, پھر میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں. نہیں, یہ دیکھیے نا, اب یہ جو ہمیں مذاکرات کی بار بار پیشکش کی جا رہی ہے,
اور وفاقی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سے بات کریں. کون کر رہا ہے سر؟ وہ انگیج کرنا تو اچھی سیاست ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی خفیہ آفر میرے علم میں تو نہیں ہے کہ حکومت بڑی ٹانگیں کاپ رہی ہے عمران خان کی حکومت کی اور وہ آئے ہیں کہ پلیز ہماری حکومت نہ گرانا ہو، ہم سے بات کر لو. ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے. وہ تو کل انہوں نے آپ کے وہ گھر بھی گرا دیے ہیں. وہ تو صورتحال ایسی ہی ہے. یہ وہ حکومت ہے جو وفاقی حکومت 6 سیٹوں پر قائم ہے اور صوبائی حکومت 5 سیٹوں پر قائم ہے. ایک بہت بڑا گروپ آپ نے دیکھا جس نے کہا ہم سینٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے. اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا ایک بہت بڑا گروپ ہمارے سے رابطے میں ہے. یہ چلیں اس کو آپ بریکنگ سمجھ لیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. نمبر 2 سر میں کیسے بریکنگ سمجھ لوں سر؟ وہ بزدار کے ساتھ آپ کے بندے جا کے مل کے آئے ایم پی ایز، آپ نے ان کو نوٹس دیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ان کا گروپ ہمارے ساتھ ہے. میں کیسے مان لوں؟ نہیں بات یہ ہے کہ جو 13 کا آزاد گروپ ہے جو اس حکومت سے ناراض ہے، ایک تو وہ پورا ہمارے رابطے میں ہے. باقی جن 5 لوگوں کو ہم نے پارٹی سے ایکسپیل کیا تھا وہی 5 چہرے بار بار بیچے جا رہے ہیں، تو وہ سودا بکنا نہیں، وہ پرانا ہو گیا. نمبر 2. نمبر 3 جو یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ شکست ہو رہی ہے آپ کی کمزور حکمت عملی کے سبب، یا بلاول بھٹو نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا، پیپلز پارٹی نے آپ سے ہاتھ کر دیا. وہ آپ کے ساتھ مل کے آگے چلے تھے. وہ دسمبر بھی گزر گیا، پہلی ڈیڈ لائن، جنوری ختم، آلموسٹ دوسری ڈیڈ لائن گئی، اور 3 فروری ہے. اب آپ کیا کرنا ہے ابھی بتا دیں. آپ کوئی اور تاریخ دینی ہے، کوئی اور ڈیڈ لائن دینی ہے؟ کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ آپ شکست کھا گئے. نہیں دیکھیے، ہم نے یہ ثابت کیا کہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ مہنگائی کے خلاف، وہ غربت کے خلاف، وہ بے روزگاری کے خلاف لوگ نکلے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں نکلے ہیں. سر لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، اس میں شک نہیں ہے. میں تو آپ کے کہے بغیر کہہ رہا ہوں کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. PIA کے ساتھ جو کچھ غلام سرور نے کیا، میری دلی خواہش ہے کہ عمران خان اس کے خلاف کارروائی کرے. گندم چینی میں جو کچھ ہوا متعلقہ وزراء کو پکڑ کے بند کر دیں اندر. لیکن آپ کی سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ان کی غلطی ہیں، ان کی سزا ان کو ملے گی. آپ کی سیاست کا کیا بنے گا؟ میں اگر مکمل کر پاؤں گا، مجھے اگر مکمل کرنے کا موقع دیا جائے نا جی، میں آرگیومنٹ بلڈ کرتا ہوں تو بیچ میں پھر آپ کا کوئی ضمنی سوال آ جاتا ہے. سر آپ کریے. میری استدا صرف اتنی تھی میری استدا صرف اتنی تھی کہ عوام بالکل تیار ہیں، اور جہاں جہاں ہم گئے ہیں، بھاولپور سے لے کے پشاور سے لے کے مالاکنڈ سے لے کے کراچی تک بھرپور عوامی اجتماعات ہوئے ہیں، اور لانگ مارچ کے لیے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں. دیکھیے سینٹ کا جو مرحلہ ہے، سینٹ کے انتخابات کو میں اہم اس لیے سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات سے بہت بڑی بات یہ ثابت ہو جائے گی کہ کون کتنے پانی میں ہے. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اور سینٹ کے انتخابات کے بعد لانگ مارچ جو ہے وہ حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہونا ہے. اب جو اگلا PDM کا اجلاس ہوگا اس میں استعفوں کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو حتمی تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا. تو یہ جو ماضی میں ہمارے اجتماعات ہوئے ہیں بڑی کامیابی سے ہوئے ہیں. تھوڑا سا زرتاج گل صاحبہ فرما رہی تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اور باقی باتیں انہوں نے کی. تو بات یہ ہے کہ اگر کل کا ڈاکو آج کا بھائی بن سکتا ہے، کل کا چپڑاسی آج کا انٹیریئر منسٹر بن سکتا ہے، کل کے قاتل آج کے اتحادی بن سکتے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی ممکن ہے اس ملک کے اندر. مگر یہ جو اتحادی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کیمرے کے سامنے اور ہیں، پیچھے اور ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ حکومت اتنا بڑا بھار بن جائے گی اپنے اتحادیوں کے لیے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ سارے کیمرے کے آگے اور ہیں، پیچھے اور ہیں. ابھی لوگوں کا تاثر آپ سب کے متعلق یہی ہے، معذرت کے ساتھ. لیکن آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے، جن دنوں کرونا کا پورا زور تھا، آپ جلد سے جلوس کر رہے تھے اور آپ کہتے تھے دس از دی رائٹ ٹائم، ابھی تحریک چلانی ہے، ابھی حکومت گرانی ہے. یہی باتیں تھیں نا. دسمبر سے پہلے یہ گھر جائیں گے، پھر جنوری سے اینڈ ہونے سے پہلے گھر جائیں گے. ساری ڈیڈ لائنز چلی گئیں. اب آپ کے پاس کوئی اور کارڈز نہیں ہے. حکومت نے آپ کو سینٹ انتخابات کے اوپر دباؤ میں لایا کہ اگر اچھا آپ مارچ کریں، ہم سینٹ انتخابات جلدی کروا دیتے ہیں، اور آپ بالکل ڈر کے سہم کے بیٹھ گئے. اب انتخابات بھی نہیں ہوئے، وہ ہو سکتا ہے مارچ میں ہی ہوں آپ، اور آپ کے کارڈز بھی ختم ہو گئے. نہیں، وہ تو ملک صاحب، وہ تو الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا تھا کہ سینٹ انتخابات وقت سے پہلے ممکن نہیں ہیں. اور ہماری جو PDM سر وقت سے پہلے کا سوال ہی نہیں تھا. 30 ڈیز پہلے تو ویسے ہی کروانے ہیں، بائی لاء کروانے ہیں نا. وہ obviously کرانے ہیں، بٹ جو حکومت کی کوشش تھی اس کو ٹائم سے پہلے کرانے کی، وہ تو ممکن نہیں ہو سکا نا جی. وہ تو الیکشن کمیشن نے اپنا واضح موقف دے دیا. سر وہ ٹائم سے پہلے نہیں تھا سر، وہ 30 ڈیز کے اندر ہی بات کر رہے تھے. وہ 10-11 فروری کی بات کر رہے تھے. لیکن آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ سیاسی چالیں ختم ہو گئی. میں جو لاسٹ پبلک اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کا وہ آپ کو سنواتا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے وہ چور ڈاکو سے نیچے بات نہیں کرتے. تو آخری ان کا جو پبلک اسٹیٹمنٹ اویلیبل ہے وہ دکھائیے گا جی پروڈیوسر صاحب. جنرل مشرف
فوج اس کے نیچے, آرمی چیف, ملک کا پریزیڈنٹ, امریکہ اس کے ساتھ, ججز اس کے نیچے, نیب اس کے نیچے. اس نے انہی ڈاکوؤں کے سامنے 2 دفعہ NRO دیا. جو اتنی طاقتور تھا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہاتھ لگاؤ, باقی چوروں کو پکڑو, ہمیں نہ ہاتھ لگاؤ. یہ گیم چل رہی ہے. سر آپ کو پرائم منسٹر کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نظر آئی؟ کہیں پہ بھی قریب سے بھی گزری ہو تو آپ کو کیسے لگا کہ پرائم منسٹر نے اب چور ڈاکو آپ کو کہنا بند کر دیا؟ ان کے لہجے میں بھی تبدیلی ہے, ان کی آواز میں بھی تبدیلی ہے, اور وہ جو روابط کی کوشش کر رہے ہیں بیہائنڈ دا کرٹنز, اپنے لوگوں کو کہتے ہیں رابطہ کرو, ان سے مذاکرات کرو. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وزیر اعظم میں وہ گھمنڈ نہیں رہا, وہ انانی نہیں جو پہلے مجھے بھی بتا دیں, اس طرح سے نعرے نہیں لگا رہے. لوگوں نے کس سے رابطہ قائم کیا مجھے بھی بتا دیں. گردن سر میں وقت آنے پہ بالکل بتا دوں گا, مگر حکومت کی طرف سے ہر دوسرے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیشکش کی جا رہی ہے. پرانی پیشکش کا آپ کو پتا ہے, ابھی تک کوششیں جاری ہیں. آج پارلیمان یاد آ گیا ہے, آج مذاکرات کا ٹیبل یاد آ گیا ہے, آج بات چیت کرنا یاد آ گیا ہے. اچھا پہلے تو یہ کہ چونکہ جب اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, جب ان کو اپنے اس طرح کے یو ٹرن والے اکاؤنٹ کو اور کرپٹ اکاؤنٹ کو جب ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی پھر خود ہی وہ بھی لطیفے سنانا شروع کر دیتے ہیں. آرگیومنٹس تو چونکہ ہوتے نہیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اقامہ لیگ اب لطیفہ لیگ بن گئی ہے. اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں بند دروازوں کے پیچھے آفر کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے, آپ کو بند دروازوں کی عادت ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایلچی بھجواتے ہیں PMLN, ہمیشہ سے آپ کو عادت ہے کہ آپ پاؤں بھی پکڑتے ہیں, آپ منتیں بھی کرتے ہیں, آپ کو NRO بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ کی طرف سے رابطہ قائم کیا گیا PMLN؟ میں یہی کہنے والی ہوں کہ چونکہ PMLN کو عادت تو ہے کہ یہ ہمیشہ سے رابطے بھی کرتے ہیں, یہ ایلچی بھی بھجواتے ہیں اور یہ منتیں بھی کرتے ہیں, پس پردہ ہمیشہ سے یہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ ان کو NRO مل جائے. اچھا وہاں سے ان کو ٹکا سا جواب مل گیا, شرمندہ بھی ہو گئے. DGISPR نے ان کو کہہ بھی دیا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے پولیٹیکل اس میں ہاتھ ڈالنے کا. وہ تو فوج کا تھا نا, آپ کی طرف سے, آپ کے وزراء کی طرف سے رابطہ ہوا, وہ تو فوج نے اپنی پوزیشن دے دی. ہمیں تو یہ ڈیفائن پہلے کر لینا. جب آپ ان سے بات کہتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو یہ کہتے ہیں تو NRO دے نہیں سکتے, ہم تو ان کو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریٹن NRO مانگا ہم سے FATF کے بل پہ, آپ نے کہا پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے, پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائے, پاکستان کو جو ہے وہ اکانومی کو بلیک کر دیا جائے, پاکستان کے پیسے کی کوئی حیثیت نہ ہو, لوگ بھوکے مرے. لیکن PMLN نے, پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں ان رائٹنگ ہم NRO آپ سے مانگتے ہیں. بڑے ان کے قانونی ماہر اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ 38 شکوں میں سے 34 شکیں نیب کی ختم کر دیں, ٹوتھ لیس کر دیں. آپ کے کن وزراء نے ان سے رابطہ قائم کیا؟ اچھا اب ہمارے وزراء کی بات ہے, ہمارا تو ایک وزیر بھی ان سے بات نہیں کرتا, سوائے اس کے کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ کے فورم کا آپ استعمال کریں, پارلیمنٹ میں آپ سیٹیاں مت بجائیں, ڈائس کا گراؤ مت کریں, وہاں پہ آپ ڈیروگیٹری لینگویج استعمال نہ کریں, آپ پروڈکشن آرڈر نہ مانگے اپنے کرپٹ اکاؤنٹ کے لیے. کسی وزیر نے ان سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا؟ کسی نے بھی ان سے نہیں کیا, پارلیمنٹ کا فورم ہے. اچھا دوسرا انہوں نے کہا یہ کچھ نام لے رہے ہیں, طاہر صاحب کوئی نام بتائیں گے آپ؟ جی پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا ہے, آپ کنفرم کر لیں, اپنی معلومات مکمل کر لیں, کس سے رابطہ قائم کیا پرویز خٹک نے؟ وہ حلف دے دیں کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. میں پوچھ لیتا ہوں ان سے, آپ بتائیں کس سے رابطہ ہوا ہے؟ اچھا ندیم صاحب یہ نہیں جواب دیں گے تو میں جواب پوچھ لیں. کس سے رابطہ ہوا ہے پرویز خٹک کا بتائیں, میں ان سے دونوں سے پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی فون کر لیتے ہیں. سردار ایاز صادق صاحب سے رابطہ ہوا ہے پرویز خٹک صاحب کا, ملائیں جی, دونوں سے نمبر ملائیں, پروڈیوسر صاحب ایاز صادق صاحب سے بھی ملائیں اور خٹک صاحب سے بھی ملائیں. اچھا میں آگے, آپ فون ملائیے گا, کسی نے بھی ان سے بات نہیں کی. اسپیکر چیمبر کے اندر, سینٹ چیئرمین کے پاس یا اسمبلی کے فلور پہ ضرور بات ہو سکتی ہے, لیکن کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا, کیونکہ ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ہم پارلیمنٹ میں کہتے ہیں آ کے آپ جواب دیں. اس طریقے سے جو ہم کسی کو پیغامات نہیں پہنچواتے. دوسری ویسے بھی ڈیموکریٹس میں اور کرمنل میں فرق ہوتا ہے. جو ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پارلیمنٹ کی فلور پہ آپ سے جواب مانگے گا اور آپ کو جواب دے گا بھی صحیح. یہ جو پس پردہ ہوتی ہے نا, یہ کرمنل کے ساتھ NRO گڑجڑ ہوتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں, یہ ان کا شیوا ہے. کرمنل نہیں ہونا کہنا چاہیے, آپ کے پارلیمنٹ کے دیکھیں کنوکٹڈ, ایک جماعت آپ ہیں, دوسری جماعت. اچھا میں دوسرا ذرا میں یہ کہہ رہے ہیں غرور اور تکبر جو ہے وہ کم ہو گیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ غرور اور تکبر PMLN کا ختم ہوا ہے. ہر رساگیر, ہر بدماش, ہر قبضہ مافیا, بیواؤں کے پیسے کھانے والا, سیلاب زدگان کے کفن چور, پیسے کھانے والے, کھوکر پیلس والے جو ان کے کچن چلاتے ہیں, ان کے ATM کے اوپر جو ہاتھ ڈالا گیا ہے,
کل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے جب ان کے کھوکر پیرس گلائے اور اس کے لیے ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ نواز شریف کر رہا ہے. اس کے لیے ٹویٹ کون؟ مریم نواز. میں سوچتی ہوں کہ آپ کی اخلاقیات کدھر چلی گئی ہے کہ ایک شخص بیواؤں کی زمین پہ، حکومت کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہے. رساگیر آپ کے اپنے ہیں، آپ ان کے لیے ٹویٹس کرتی ہیں. ہر قبضہ مافیا کا پی ملین کے ساتھ کیوں گٹھ جوڑ نکلتا ہے؟ تو تکبر اور غرور تو آپ کا خاک میں ملا ہے کہ ہم نے ریڑھی والے پہ یا کسی ریڑھی بان پہ ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا، کسی غریب دکاندار پہ. ہم نے قبضہ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا اور یہ ابھی تو شروعات ہے. ابھی آپ کے پیٹرول پمپس جو آپ نے حکومت کے زمینوں کے اوپر قبضے کیے تھے، خرم دستگیر کا ہم نے اس کو پارک بنایا ہے. اسی طریقے سے ابھی ان کی اور بھی جائیدادیں آ رہی ہیں. یعنی آپ نے تو پنجاب میں لوٹ مچائی ہوئی تھی، آج آپ تکبر اور غرور کی بات کر رہے ہیں. بریک لے لیں طاہر صاحب، بریک سے واپسی پہ آپ جواب دیجیے گا کیونکہ یہ ایشو اہم ہے. قبضہ کوئی بھی کرے وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز مختلف سوشل میڈیا جو نیٹ ورکس ہیں اس کے اوپر ایک پیغام تھا چھوٹا سا، وہ چلنا شروع ہوا. چھوٹا تو نہیں تھا بلکہ لمبا ہی تھا، پوری کہانی تھی ایک، کہ جنرل باجوہ اپنی فیملی کچھ ممبرز کے ساتھ اسلام آباد کلب میں برنچ کے لیے تشریف لے کر گئے اور وہاں پر انہیں 18 منٹ کھڑا ہونا پڑا ایک آملیٹ لینے کے لیے. اور بالکل عام لوگوں کی طرح وہاں رہے، کوئی رکاوٹ وغیرہ تھی وہ بھی انہوں نے ریموو کرا دی. عام طور پر آرمی چیف کے لیے ایسی امیج بلڈنگ یا تو بہت ہی آپ کی کوئی وار لائک سچویشن ہو، جیسے آپریشن ضرب عزم میں جنرل رحیل شریف کا امیج جو تھا وہ لارجر دین لائف ایک امیج بنایا گیا تھا، اور شکریہ رحیل شریف اور جانے کی باتیں جانے دو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں چلوائی گئی تھیں. لیکن ابھی ان دونوں میں سے کوئی بھی صورتحال ایسی نہیں ہے، یا دوسری صورتحال ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی جمہوریت کے لیے. تو مجھے معلوم نہیں اس میسج کا مقصد کیا تھا، لیکن آج وہ بعض اخبارات میں بھی چھپا، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. ایک جگہ پہ تو کم از کم میں نے خود چھپے ہوئے دیکھا، اور مجھے اس کا کانٹیکس ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں چھاپنا پڑا، کیوں آج ہی کے دن اس کی ضرورت پیش آئی تھی. لیکن ابھی ہم جس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور DGISI کی، اور جو ماضی قریب کی ملاقاتوں کا ایک بڑا کانٹیکس تھا وہ انڈیا والی سچویشن تھی. جو ایمرجنگ سچویشن ہے ہماری ایسٹرن بارڈرز پہ وہ بہت اچھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر بریفنگز بھی ہو چکی ہیں ISI ہیڈ کوارٹرز کے اندر بھی، اور پرائم منسٹر سے بھی جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک کی پوائنٹ جو ڈسکشن کے لیے ہے وہ وہی والا ہے. افغان سچویشن بھی ہے لیکن انڈیا والی سائڈ کے اوپر اس وقت بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. ان کا جو چائنیز بارڈر ہے وہاں پر بھی صورتحال انڈیا کی خراب ہے، اور ایک عام اندیشہ یہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن یا کچھ ایسا کر سکتے ہیں. اور گزشتہ روز تو بعض بیانات اس طرح کے بھی تھے کچھ سیکورٹی ایکسپرٹس کے کہ وہ 26 جنوری والے دن کچھ ایسی چیز پلان کر سکتے ہیں. خدا بہتر جانتا ہے کیونکہ ان کا ایک وہ ہے دن مناتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید بھی کرنی چاہیے اور اچھی مضبوط سیاست کرنی چاہیے. اس ایشو کے اوپر کوئی کمزوری نہیں ہے، پوری قوم بیک زبان ایک ہی رد عمل دے گی اگر کوئی ایسی صورتحال اللہ نہ کرے ہو. اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ طاہر صاحب بریک میں جانے سے پہلے جو کچھ کہا زرتاج نے آپ کے پارٹی لیڈرز اور کچھ جگہوں پہ قبضوں کے حوالے سے اگر آپ جواب دینا چاہیں. جی ندیم ملک صاحب، میں آپ کو صرف صاف چلی شفاف چلی والوں کے کرتوت بتانا چاہتا ہوں کہ نام نہاد وزیر اعظم پاکستان ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے بہنوئی کو ایک پلاٹ پہ قبضہ کرنے میں جو معاونت کی اس کے لیے CCPO کو تعینات کیا. اب یہاں آن گراؤنڈ حالات یہ ہیں کہ جس پلاٹ کی ملکیت کے دعوے دار پرائم منسٹر صاحب کے بہنوئی ہیں وہ پلاٹ 6 ہاتھ بک چکا ہوا ہے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ وہ پلاٹ ان کی ملکیت میں نہیں تھا. اب اس میں مس یوز آف اتھارٹی ہے، نیب کہاں ہے، اس میں ایک دھوکہ دہی ہے، نیب کہاں ہے، FIA کہاں ہے، اینٹی کرپشن کہاں ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ CCPO لاہور کو میں نے یہ قبضہ کروانے کے لیے لگایا تھا، جو کام کوئی نہیں کر سکا. لیکن سارے لازمی نہیں ہے کہ ان کے بہنوئی نے دھوکہ دہی کی ہو. عام طور پر یہ جو فراڈی مافیا ہے نا وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، فیک پیپرز کے اوپر ایک ہی چیز کو 4 ہاتھ بھیج دیتے ہیں. یہ فراڈ ٹپیکلی اسی طریقے سے پراپرٹی فراڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے. یہ جو نہیں، مگر آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک وزیر اعظم ایک پنجاب کے صوبے کے CCPO کو تعینات کرتے ہوئے اس سے یہ پوچھتا ہے انٹرویو میں کہ کیا تم میرے بہنوئی کے قبضہ کروا دو گے پلاٹ پہ، اس شرط پہ اس کی تعیناتی کی جاتی ہے. جسٹ امیجن. اس کے بعد آگے آ جائیں، اسد کھوکھر نامی ان کا لاہور سے ایک وزیر ہے، اس کو وزارت سے ہٹایا گیا، اربوں روپے کی اراضی ہڑپ کر چکا ہے، ایک مرلہ ریکور نہیں ہوا. اور ایک احتساب کا گاڈ فادر ہے اس ملک میں جس کا نام شہزاد اکبر ہے، جب اس کے بھائی نے ادھر پنڈی میں میاں محمد سمرو کے بھائی کے خلاف کاروائی کی اور سرکاری گاڑیاں بھیجی قبضے کے لیے، اسے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ قبضہ کہاں کرنے جا رہے ہو، کیوں کرنے جا رہے ہو. ابھی تک دوائیوں کا غبن ہو
چینی کا سکینڈل ہو، اربوں روپے قوم کے لوٹے جا چکے ہیں. جہانگیر ترین سپریم کورٹ سے نااہل شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور وزیر اعظم کا کچن کون چلاتا ہے؟ اس کا گھر کی تعمیر میں پیسے کون دیتا ہے؟ اس کے اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ تو بنی گالا کا 300 کنال کا محل جو ہے اس کے اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ یہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اے ٹی ایمز کا نام ہم نے دیا. اب یہ اس اصطلاح کو استعمال کریں، ان کی اپنی مرضی ہے. عامر کیانی بھی باہر ہے، جہانگیر ترین بھی باہر ہے، خسرو بختیار بھی آج باہر ہے. ایل این جی والے ندیم بابر اور شوکت داؤد کابینہ میں بیٹھے ہیں جن کے پاور پلانٹ چل رہے ہیں. کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بات نہیں ہے. قبضہ مافیا پی ٹی آئی نے پروان چڑھایا ہے. اسد کھوکھر کے خلاف کو بات کر کے دکھائے. اور ایک اور بات میں کر دوں، جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی طرف سے کئی 100 ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا تھا، اس میں شہزاد اکبر صاحب لندن نہیں گئے تھے؟ وہ گاڑی کی ڈکی کھول کے کاغذات نہیں رکھے تھے؟ تو یہ صاف چلی شفاف چلی والے ہمیں بتائیں کہ یہ اتنے قبضے جو ہوئے ہیں، یہ صرف تب انہوں نے صرف ان لوگوں کو پناہ اس لیے دی ہے اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے کہ وہ لوگ ان کی کابینہ میں شامل ہیں، وہ لوگ ان کے اقتدار کو جو ہے وہ مزید مستحکم کرتے ہیں. اس لیے سرکاری معاونت کی جا رہی ہے اپنی ساری جواب ہی لے لیں. جی اچھا دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پی ایم ایل این کوئی پچھلے 30-35 سال سے اسپیشلی پنجاب کے اندر رساگیروں کی، بیواؤں کی زمین کھانے والوں کی، مسکینوں اور یتیموں کے جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنے والوں کی، اور سرکاری زمینوں کے اوپر انکروچمنٹ کی اور اس کو بیچنے والوں کی، تمام ایسے لوگوں کی جو سرپرستی وہ پی ایم ایل این کرتی ہے. اب ان کی چیخیں اس لیے سنائی دے رہی ہیں کہ چونکہ وہ کھوکر پیلس کو گرایا گیا، وہ 1.25 ارب کے قریب زمین تھی. اور کیا وہ قبضے کی زمین تھی؟ بالکل قبضے کی زمین تھی. حکومت کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جب خرم دستگیر کا پیٹرول پمپ پکڑا گیا تھا، وہ بھی سرکاری زمین تھی جس کے اوپر اب پارک بنایا گیا ہے. اچھا یہ لسٹ ایک نہیں ہے، یہ منشا بم سے لے کر ان کے فرنٹ مین سے لے کر اور ان کے کچن اور اے ٹی ایم جو ہے یہ بیسکلی نواز شریف کے اور مریم باجی کے تھے. ان کو کون کون سے مہنگے پرس، کون کون سے کپڑے، ان کے کون کون سی گاڑیاں، ان کے کون کون سے کچن کا کھانا پینا کون چلاتا تھا، یہ اس میں یہ منشا بم ان کا فرنٹ مین تھا. اور اس میں یہ کھوکر پیلس والے سب سے آگے تھے. اور کل پرسوں سے اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز نے ایک کیمپین لانچ کی، صبر کریں صبر کریں. تو مریم نواز نے اور ان کے والد محترم نے جو پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور لندن میں خود ساختہ جلاوطنی دوبارہ سے اختیار کر کے بیماری کا بہانہ بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے بار بار ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کوئی قبضہ مافیا پکڑا بھی جاتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کی سرپرستی کرنے والا؟ آپ کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ پہلی دفعہ پکڑے گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر دیں. آپ رساگیروں کی، اچھا ہر قبضہ مافیا کا تانا بانا جو ہے وہ رائمنڈ محل سے جا کے نکلتا ہے. اب انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کوئی یو کے یا انگلینڈ کی کوئی بات کی. ان سے ذرا طارڑ صاحب سے یہ بھی فرمائیں گے کہ آپ کے لیے 2 غیرت کے نشان پڑے ہوئے ہیں جس کو آپ نے جا کے برابر کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ قومی غیرت کا نشان ہے اور یہ قوم کے منہ پر آیا ہوا تھا. جب شہباز شریف کہتا تھا انگلی ہلا کے کہ میں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی، وہ ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز نے ابھی تک کہا ہوا ہے کہ آپ نے میرے اوپر جو ہے وہ آپ نے آ کے میرے اوپر مقدمہ کرنا ہے کیونکہ آپ ایرا کے فنڈ ہیں کھا گئے تھے، آپ نے زلزلہ زدگان کے پیسے کھا لیے تھے شہباز شریف صاحب نے، آپ نے میرے اوپر کرنا ہے. دوسرا اب جو کاوے مساوی ہے براڈ شیٹ کے معاملے پہ، براڈ شیٹ کے معاملے پہ کاوے مساوی نے کہا ہے کہ ایک تو ان کا بھانجا بھتیجا یا جرمنی کے چیپٹر کا ان کا کوئی جو پریزیڈنٹ تھا وہ مجھے بلین ڈالر کی مجھے رشوت آفر کر گیا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیسز واپس لے لیں. دوسرا اس نے کہا ہے کہ $160 ملین سے زیادہ آپ نے قومی شاہراہوں میں، کیونکہ ان کی سیاست تو موٹر وے سے شروع ہوتی تھی، موٹر وے پہ ختم ہوتی تھی، اس میں آپ لوگوں نے پیسے کھائے، آپ آ کے میرے اوپر کیس کریں. تو یہ 2 نشان آپ کے لیے ابھی بھی پڑے ہوئے، آپ نے جا کے اس کو نہیں کیا. ایک سیکنڈ ملک صاحب، آپ قبضہ مافیا اپنے اے ٹی ایم کی آج باری آئی ہے، تانے بانے کس سے نکلتے ہیں؟ شریف محل سے. پروٹیکشن کون کر رہا ہے اے ٹی ایم کی؟ کوکر پیلس کی مریم نواز کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی ان کو خیال ہے یہ کس قسم کے اب پی ایم ایل این کے باقاعدہ مافیا ڈکلیئر کر دیں؟ اقامہ لکھ تو یہ پہلے تھی اور انہوں نے کہا کہ جی اس ملک کو سوچنا چاہیے. اچھا یہ میرے خیال میں اپنے وزیروں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو واقعی احتساب کرنا چاہیے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک کے اندر چپڑاسی ہو. بات یہ ہے کہ منشا بم پی ٹی آئی کا ممبر ہے. میں نے کچھ تصاویر آپ کو بھیجی ہیں، کم از کم منشا بم کا نام لینے سے پتہ تو کر لیتی وہ کس پارٹی سے منسلک ہے. یہ ان کے پارلیمانی بورڈ میں شریک ہے، یہ اس کی تصاویر ہیں.
اور یہ اس کے فلیکسز ہیں جو پورے لاہور میں لگے تھے محمد ملک منشا علی کھوکھر کے نام سے. تو یہ نہ کریں, کم از کم چیک کر لیا کریں منشا بم کس پارٹی میں ہے. آپ کی اپنی پارٹی کی یہ تصویریں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈیوڈ روز کے معاملے پہ آپ کو بالکل کسی فیکٹ کا نہیں پتا. یا آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں طاہر صاحب؟ آپ ان تصویروں کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ آپ وکیل ہیں, ان کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اور میں ان تصویروں کی ذمہ داری لیتی ہوں. یہ جو ہے نواز شریف کے ساتھ کھوکر پیلس کے قبضہ مافیا کے نہیں, لیکن منشا بم کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ تصویریں اوتھینٹک ہے؟ سر یہ دیکھیں نا, یہ کون بیٹھا ہے, یہ کون بیٹھا ہے؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ ان کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ درست تصویریں ہیں تو میں چلا دیتا ہوں. آپ نے منشا بم کی بات کی, یہ منشا بم جہاں بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ شوکت بھٹی اور علیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے. یار میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے, آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اوتھینٹک پکچر ہے تو میں اسکرین پہ ڈال دیتا ہوں, نہیں تو نہیں ڈالتا. میں بطور وکیل اور بطور پاکستانی ان تصویروں کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ اوریجنل تصویریں آپ چڑھا دیں اسکرین پہ. نمبر 2, محترمہ آپ اگر تیاری کر کے آتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ ڈیوڈ روز کو لندن ہائی کورٹ میں ہم لے گئے ہیں. لندن ہائی کورٹ میں ڈیوڈ روز تاخیر کا شکار کر رہا ہے اس کیس کو. آئے روز وہ ادھر درخواست جمع کراتا ہے کہ میں چھٹی پہ ہوں, میں اویلیبل نہیں ہوں. ڈیلی میل کے خلاف لندن کی ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کیا جا چکا ہے. اور ارتھ کویک کے پیسوں کا جہاں تک سوال ہے, جو برطانیہ کا عالمی جو ترقیاتی ادارہ ہے ڈیفڈ, ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے تردید کی کہ ارتھ کویک کا پیسہ نہیں کھایا گیا. ہماری حکومت آئی ہے 2013 میں, فیڈرل ارتھ کویک آیا تھا 2005-6 کے اندر. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کم از کم اپنی ٹائم لائن ہی ٹھیک کر لیا کریں. آپ وفاقی کابینہ میں بیٹھتی ہیں, چلیں کیس کا آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کر دیا ہے. زلزلہ کب آیا اور زلزلے کی امداد کب آئی ہے؟ ہم تو ضلع وطنی میں تھے. کم از کم اپنے فیکٹس درست کر لیا کریں. اور منشا بم کی اگر آپ تصویر چلا دیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے اور ان کی پارٹی میں شامل ہے, کھوکھر برادران کے خلاف آپ مجھے بتا دیں کتنی اراضی پہ قبضے کا الزام ہے اور انہوں نے کیا قبضہ کیا, مجھے آپ بتا دیں. اسٹے آرڈر ہمارے پاس ہیں, آپ کو فیکٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. جی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کہنا کہ اپنی ٹائم لائن درست کرے. طاہر صاحب کی آج ذرا ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور باتیں بھی اکھڑ رہی ہیں, سانس بھی ان کو چڑھا ہوا ہے کیونکہ دلیل ہے کوئی نہیں, تو بار بار جو ہے وہ زبان بندی اور ان کے عجیب و غریب دلائل کی وجہ سے کافی ان کو سانس چڑھا ہوا ہے. پانی شانی پینا چاہیے. ابھی انہوں نے کہا بالکل چلائے, جی یہ بھی چلائے یہ. اچھا ابھی انہوں نے کہا نا زلزلہ زدگان کے پیسے نہیں کھائے, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. زلزلہ زدگان کو تو آج تک بھی وہ لوگ جو آپ صبر کریں نا پلیز, یہ دیکھیں نا ان سے کیسے ہے, صبر کریں جی, صبر کریں. دیکھنے والوں کو زلزلہ زدگان کے پیسے, ایرا کے پیسے کفن چور شہباز شریف ہیں, انہوں نے کھائے ہیں. ڈیوڈ روز نے آپ کے اوپر ڈیلی میل والے نے آپ سے کہا تھا کہ آئے میرے اوپر آپ مقدمہ کریں. آپ نے کہا تھا میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے, آپ کے اوپر اس قدر کرپشن ہے. آپ نے کہا کہ زلزلہ تو جب ہماری حکومت نہیں تھی بعد میں آتا ہے, ریہیبلیٹیشن ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے, فنڈنگ اس کی بعد میں ہوتی ہے. زلزلہ زدگان کے پیسے آپ کھا گئے, اس لیے آج تک زلزلے والے جو ہے وہ بیچارے ابھی تک پھرے, کسی کا گھر نہیں بنا. آپ بھی ذرا اپنی تاریخ درست کر لیں. باقی انہوں نے کہا کہ جی یہ منشا بم جو ہے وہ اس کا ہمارے سے تعلق ہے. جھوٹ بولنے میں تو پی ایم ایل این ماہر ہے, فورج ڈاکومنٹس میں بھی یہ ماہر ہے, کیونکہ کلیبری فونٹ بعد میں آیا تھا, انہوں نے جو ہے ڈاکومنٹس پہلے وہ بنا لیا تھا. دادا صاحب ان کے پہلے فوت ہوئے تھے, وصیت جو ہے وہ بعد میں آ گئی تھی. یہ ہے وہ ذرائع کہ لنڈن تو کیا پاکستان میں میری تو کوئی پراپرٹی پھر ہر جگہ نکل آتی ہیں. ہمیشہ جھوٹ بولنے پی ایم ایل این ماہر ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کوئی فورج ڈاکومنٹ یہ بنایا ہوگا منشا بم کو ہمارے سے ریلیٹ کر کے, اس سے سچائی نہیں چھپتی ہے, سچائی سے نہیں چھپتی ہے. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم کی سیاست کا بنے گا کیا؟ استعفے دیں گے, مارچ کریں گے, یا تاریخوں پہ تاریخیں دیں گے؟ یہ ہمارے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق کہا جاتا تھا, لیکن پی ڈی ایم کی سیاست پہ بھی اب وہی وقت آپ پہنچا ہے. آپ بتائیے, پہلے آپ بتا دیں کیا ہونے والا ہے. وہی جج فواد چودھری نے کہا یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا یہ کون سا انقلاب ہوتا ہے جس کے لیے آپ سردی گرمی کا ویٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے واقعی آپ کا کوئی نظریہ ہے, نظریہ تو تھا نہیں, چور ڈاکو اور کرپٹ لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے اور ابو بچاؤ کرپشن بچاؤ کی ایک مہم چل رہی تھی. رینٹ اے کراؤڈ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو وہ خود مائنس ہو گئے, مائنس ون ہو گئے. ان کی اپنی پارٹی نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا. پی ڈی ایم استعفے دے گی کہ نہیں دے گی؟ نہیں, اگر پی ڈی ایم نے استعفے دینے ہوتے تو آج یہ پارلیمنٹ میں جاتی مریم باجی. تو آپ کے خیال میں وہ دن گئے اب استعفوں کے؟
نہیں وہ تو مذاق بن گیا نا. دیکھیں نا آلریڈی جن کو وہ کہتے تھے کہ تم لوگ بڑے بہادر ہو, استعفے جا کے منہ پہ مار دینا, اب وہی استعفے تو ان کا اپنے منہ پہ آ لگے ہیں. بتائیے طاہر صاحب سے پوچھیں, طاہر صاحب کیا استعفوں کا وقت آپ کا گزر گیا؟ ہماری جماعت کے تمام ہمارے پاس آ چکے ہیں. وہ آخری دن جا کے سینٹ الیکشن کروائیں گے, آپ نے تو اب حصہ لینا ہے, تب تک تو استعفے نہیں آپ کو دینے پڑے. اب پی ٹی آئی والے آخری دن انتخابات کروائیں گے, لاسٹ جتنا آگے لے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس پنجاب کے اور نیشنل اسمبلی کے اور باقی تمام استعفے آ چکے ہیں, اور جب جماعت ڈیسائیڈ کرے گی استعفے دیں گے, اور یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے, آپ دیکھیے گا. اور انشاءاللہ استعفے بھی ہوں گے, لانگ مارچ بھی ہوگا, اور ان کا تختہ بھی الٹا جائے گا, کیونکہ اب یہ ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. صاف چلی شفاف چلی والوں نے الٹنے کی وضاحت کر دیجیے گا, کیونکہ ماضی میں آپ لوگ کبھی تختہ نہیں الٹ پائے, وہ کسی اور طریقے سے الٹتا رہا, تو اس لیے بہتر ہے وضاحت کر دیجیے. نہیں, مشرف صاحب کو گھر بھیجا تھا, وکلا تحریک چلی تھی, افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہوئے تھے, تو یہ صاف چلی شفاف چلی والوں نے پاکستان کا طیارہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پہ کرک کروا دیا, پاکستان کی برطانیہ میں ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس منجمد کروا دیے. تو اب یہ مزید کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کیا نکالنا پاکستان سے؟ جی استعفوں کی سیاست ختم ہو گئی؟ نہیں, استعفے ہوں گے, اور میرا خیال ہے میری تصویر شاید زرتاج صاحبہ کو ٹھیک نہیں جا رہی, مجھے تو بڑے میسیجز آ رہے ہیں کہ میں بڑا فریش لگ رہا ہوں, ان کو میری ہوائیاں اڑی بھی لگ رہی ہیں, تھوڑی میری پکچر ان کو کلیئر کروا دیں, اور انشاءاللہ استعفے بھی ہوں گے, لانگ مارچ بھی ہوگا, اور یہ گھر بھی جائیں گے, آپ دیکھیں گے. ایک تو ندیم صاحب, طاہر صاحب کو یہ بات بتائے کہ مجھے ان کی تصویر بالکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے. جو لوگ قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو ڈکٹیٹر سے انارول لے لیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ سلامیاں دے کے باہر بھجوا دیتے ہیں, جو ملک کے 29 بلین ڈالر کھا جاتے ہیں, جن کی 76 پراپرٹی نکل جاتی ہے, جو ملک کو اپنے جو ہے وہ بحران میں چھوڑ کے, یا اپنے جو ان کے وہ ان کو چھوڑ کے جب ساختہ اجلاس اختیار کر کے جب وہ لندن بھاگ جاتے ہیں, سیاسی بگوڑوں کے جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, مجھے ان کی تصویریں دیکھنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے. آپ کا لہجہ اکڑا ہوا ہے, آپ استعفے کے اوپر شرمندہ ہے, آپ کی پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے, آپ کے انقلاب کو ٹھنڈ لگ چکی ہے. مریم باجی نے آپ کی پی ایم ایل این کی سیاست کو ڈبو دیا ہے, تو لہٰذا آپ تصویر مریم باجی کو دکھا دیں, مجھے آپ کی تصویر دیکھنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے. زرتاج گل صاحبہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.